حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپس میں مکالمہ شروع ہوا، ان دونوں حضرات کے مابین مذاکرات شروع ہوئے، دلائل شروع ہوئے، تو اس دوران ان کی آوازیں کچھ تھوڑی سی اونچی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان بڑے حضرات کی یہ ادا پسند آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنا ایک بڑا مقام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک بڑا مقام ہے، اور یہ دونوں حضرات حضور علیہ السلام کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ان کے اس مکالمے سے رنجش پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ تم دونوں حضرات ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے ہو، اس لیے سب سے زیادہ محتاط رہنے کی آپ دونوں کو ضرورت ہے۔ تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ تو ان دونوں کو تنبیہ کی گئی، ان کی تربیت کی گئی کہ جب بھی نبی علیہ السلام کے سامنے گفتگو کا موقع ہو تو اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی، پست آواز میں کرنی۔ اتنی پست آواز میں کرنی ہے کہ آپ کی آواز نبی کی آواز کے برابر بھی نہ ہو، اتنی پست آواز میں کرنی ہے کہ آپ کی آواز نبی کی آواز سے بلند یعنی زیادہ اونچی بھی نہ ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مزاج شناس نبوت تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ ہم جو مجلس نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے جو آپس میں مکالمہ کیا، اس مکالمے کے دوران ہماری آوازیں اونچی ہو گئیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی ہے اور ایک حکم نازل کر دیا، ایک اصول نازل کر دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ نبی کی آواز کے برابر بھی اپنی آواز نہیں رکھنی اور نبی کی آواز سے اونچی بھی اپنی آواز نہیں رکھنی۔